بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کی جس نے یہ کائنات تخلیق کی، اور درود و سلام آخر الزمان نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر جن کی وجہ سے یہ کائنات تخلیق کی گئی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ سعد رضا صاحب کی رہائی کے حوالے سے جو اہم ترین سماعت پر فیصلہ اور دباؤ جو ہے نا وہ کام کرنے لگا۔ اس وقت ایک دباؤ جو ہے نا وہ بلٹ ہو۔ جسٹس خرم محمود صاحب انہوں نے تھوڑا سا راستہ دکھا کر حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی جو ہے نا وہ بجا دی۔ وہ کس طرح سے اور کیسے، یہ سارے جو ڈیٹیلز ہیں، جو تفصیلات ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر ہوں گی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے، یعنی لبیک بھی اپوزیشن میں آتی ہے، تحریک انصاف بھی اپوزیشن میں آتی ہے، جو جماعت اس وقت اقتدار میں نہیں ہے، تو عمران خان کے رہائی کے حوالے سے یا ملاقات کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس وقت جو ہے نا وہ اس کے بغیر آپ کو معلوم ہے کہ پروٹیسٹ ہوا۔ ان کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے قید سے ہماری ملاقات کرائی جائے۔ اگر یہ ان کی ڈیمانڈ ہو سکتے تو لبیک کی ڈیمانڈ بھی یہی ہے کہ بھائی ہمارا جو قید ہے، ہمارا جو امیر ہے، ہمارا جو سربراہ ہے، بے شک آپ کے قانون کے مطابق وہ قانون جو نواز شریف کو کبھی ایئرپورٹ پر سلوٹ مارتا ہے، کبھی ہاتھ کڑی لگاتا ہے، کبھی 10 سال کے لیے نیل کرتا ہے، کبھی ایل کر دیتا ہے، یعنی وہ قانون جس قانون کو آپ بھی جانتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اس قانون کے مطابق اگر سعد رضا صاحب نے کوئی جرم کیا ہے تو آپ ان کو سزا دیں۔ اب سزا دینے کا ایک طریقہ کار ہے کہ اگلے بندے کو آپ کورٹ کے اندر پیش کریں، اسے بولنے کا موقع دیں، اس سے ملاقات کرانے کا آپ سے بندوبست کریں۔ یہ تو نہیں ہے کہ جو آپ کا مخالف ہے آپ اس کو اٹھائیں اور غائب کر دیں، اور یہ اس کے پیچھے ساری کی ساری بدماشی کے پیچھے جو ہاتھ ہے وہ کس کا ہے؟ وہ نون لیگ کا ہاتھ ہے، اور نون لیگ کو اقتدار میں لانے والوں کا ہاتھ ہے۔ اس میں آپ اکیلے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مجرم نواز شریف ہے، اس کا مجرم شہباز شریف کا، اس کا مجرم فلاں، اس کا مجرم فلاں، نہیں، اس کا مجرم سب لوگ ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہی لوگ ہیں، تمام لوگ ہیں جو اس وقت اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ پولیٹیکل جماعتوں کو لڑواؤ، خود فائدہ اٹھاؤ۔ یعنی جب آپ دیکھا کہ برصغیر کے اندر انگریز آیا تو انگریز نے کیا کیا تھا؟ انگریز دیکھتا تھا، کیونکہ برصغیر کے اندر ریاستیں ہوتی تھیں، اسٹیٹس ہوتی تھیں مختلف، اور وہاں کا جو مضبوط ترین اسٹرانگ ترین حکمران ہوتا تھا اس کے خلاف سازش کرتے تھے، اور ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے ان کو مروا کر اپنے وہاں پر چمچے بٹھا دیتے تھے، اور اس طرح سے وہاں پر آٹومیٹیکلی ایک ریاست کا جو اسٹیٹ کا کنٹرول ہوتا تھا وہ لے لیتے تھے۔ پاکستان کے اندر بھی یہی چیز ہے کہ جو پاکستان کا مخلص، پاکستان کا حامی سیاستدان اقتدار پر بیٹھا ہوتا ہے تو یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو اشارہ کرا کے کہ بھائی آپ اس کو اقتدار سے دور پھینکیں، اس کو دور پھینکوا کر یہاں پر کیا کیا جاتا ہے کہ اس بیچارے کو سائیڈ لائن کر کے اپنی مرضی کا بندہ تعینات کرا کے آٹومیٹیکلی اس ملک کا جو کنٹرول ہے، ڈائریکٹلی تو آپ نہیں کہہ سکتے، انڈائریکٹلی اپنے حوالے کا لیا جاتا ہے، پھر اپنی مرضی کی یہاں پر قانون سازی کرائی جاتی ہے۔ اب یہاں پر سعد رضا صاحب کی رہائی کا مسئلہ ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ سعد رضا صاحب کی 10 ماہ کے اندر سماعت کا مقرر نہ ہونا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ بھائی جب کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے انصاف فراہم کرنا۔ عدالتوں کا کیا کام ہے؟ عدالتوں کا کام ہے مظلوم کا سننا، انصاف فراہم کرنا۔ لیکن عدالتیں یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ پاکستان کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ طاقتوروں کی لونڈیاں مان چکی ہیں۔ جو طاقتور ہے وہ جیسا چاہے وہ فیصلہ لے بھی سکتا ہے، فیصلہ کروا بھی سکتا ہے۔
وہ ایک نقطے کے ساتھ محرم بنوا بھی سکتا ہے، وہ ایک نقطے کے ساتھ مجرم بھی بنوا سکتا ہے، یہ چیز ہے۔ لیکن یہ جسٹس محمود صاحب نے کچھ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ کم از کم انہوں نے ایک جو راستہ ہے اس راستے کو ایسے سمجھے کہ چلایا ہے، دکھایا ہے کہ یار یہ دیکھو کہ اس راستے پر اگر آپ چلیں گے تو یہاں پر جو ہے نا وہ یقینی طور پر آپ کو سکسیس جو ہے نا وہ کامیابی جو ہے نا وہ مل سکتی ہے۔ یہ انہوں نے کام کیا ہے اور اس کام کے اوپر ان کو جتنے بھی داد دی جائے، شاباش دی جائے، وہ کیا ہے، کم ہے کہ انہوں نے یہ بہادری کا مظاہرہ کیا ہے کہ جب فرسٹ جج کے پاس کیس آپ کا غائب کر دیا جاتا ہے، دوسرے کے پاس پھر سماعت نہیں ہوتی، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر اس طرح سے چھٹا، لیکن چھٹے جج صاحب نے ایک راستہ دکھایا، ایک امید کریٹ کیا۔ لیکن کیا یہ ٹراکٹیو کی بتی تو نہیں ہو سکتی؟ کیس تو عمران خان کے بھی چل رہے ہیں پچھلے 3 سالوں سے۔ سوال یہ ہے کہ جب کیس چل رہے ہیں تو ان کیسز کے رزلٹ تو آنے چاہیے نا، نتائج تو آنے چاہیے۔ یہ نتائج کب تک آئیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا کیا ہے کویسچن ہے کہ ان سوالوں کے نتائج تو آنے چاہیے۔ مین چیز نتیجہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کی ایک سماعت اور ایک سماعت کے بعد دوسری سماعت آپ کی پھر 10 ماہ کے بعد ہو، نہیں، یہ سماعت روزانہ کی بنیاد پر ہونی چاہیے، ڈیلی بیسس پر ہونی چاہیے، پھر اس کے اوپر رزلٹ آنا چاہیے، نتیجہ آنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ عدالتیں بہتر جانتی ہیں۔ میرٹ کے اوپر جو لیگل ٹیم ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن اپنی جدوجہد کو، تگ و دو کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ یہ اتار چڑھاؤ یہ ایک لائف کا حصہ ہے، یعنی آج اگر کسی اور کی حکومت ہے، کل کسی اور کی حکومت ہوگی، پرسوں کسی اور کی حکومت ہوگی، اس طرح سے یہ جو حالات ہیں یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور یہ حالات کا تبدیل ہونا یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آپ ماضی کے اندر دیکھیں کہ چند سکنٹوں کے اندر، منٹوں کے اندر، مہینوں کے اندر، دنوں کے اندر یہاں پر حالات تبدیل ہوتے ہیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ 2 یا 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد حکومت کیوں گرواتی ہے، وزیر اعظم چینج کیوں کراتی ہے؟ میں اس کے آپ کو آج ریزن بتاتا ہوں کہ یہ اس لیے چینج کراتے ہیں تاکہ جو حکومت پرماننٹلی ٹک جاتی ہے وہ خود کو اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ ہیوی، طاقتور سمجھنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو تھوڑا اس کی اوقات کے اندر رکھ کے یہ ٹیسٹ لگائے جاتے ہیں، کبھی پروٹیسٹ کی صورت میں، کبھی اپوزیشن کے اندر کیا ہوتا ہے دوسری یا جو ایک تحریک عدم اعتماد لگا کر پیش کر کے، اس طرح جو ہے ان کو بار بار ٹیسٹ لگایا جاتا ہے، چیک کیا جاتا ہے۔ یہ ہے ریالٹی، یہ ہے حقیقت، اور اس حقیقت سے انکار آپ نہیں کر سکتے۔ باقی صادری صاحب کے کیس کی بات ہے تو ان کے ساتھ ہزاروں لوگ اور بھی گرفتار ہیں، تحریک انصاف کے ہزاروں لوگ گرفتار ہیں، ان کی لیڈرشپ گرفتار ہے، وہ لوگ بھی گرفتار ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے، جس میں محمود رشید صاحب ہو گئے، سینیٹر اجاز چودھری صاحب ہو گئے، سرفراز چیمہ صاحب ہو گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یاسمین راشدہ صاحب ہے وومن، وہ بھی ہو گئی، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کا سودا کرنے سے انکار کیا، اور جو رزلٹ ہے وہ آج آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی یہاں پر جو رزلٹ ہے، جو نتائج ہیں، وہ آپ کی آنکھوں کے کیا ہے، سامنے ہے۔ تو مزید اس کے اوپر کیا کارروائی ہوتی ہے، کیا نتائج آتے ہیں، یہ ساری سے جو سچویشن ہے، یہ جو صورتحال ہے، کل کا جو دن ہے یعنی 12 تاریخ کا جو دن ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور قوم کی کیا نظریں اس وقت جم چکی ہیں جج صاحب کے اوپر کہ جج صاحب اچھا سا جو ہے وہ فیصلہ دیں جس سے قوم مطمئن اور قوم کو محسوس ہو کہ واقعی یہاں پر جو ہے وہ اچھے فیصلے ہو رہے ہیں، اور عدالتیں یہاں پر آزاد ہیں، عدالتوں کو یہاں پر فریڈم ہے، فیصلے کرنے کی اجازت ہے، وہ فیصلہ کر سکتی ہیں، وہ فیصلہ دے سکتی ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین اہم ترین اپڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی گئی۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.